ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تب جس نے رات دن پیسے گنے ہوں گے اور جب بھی دین کی بات آئی ہوگی، نماز کی بات آئی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہوگا یار میری تو مصروفیت بہت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا، تو پھر وہ ما دینوں کا میں کیا جواب دے گا؟ ہے آتا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس طرح وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کروایا جائے گا. قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ نہیں پہچانے گا کہ یہ کون ہے. داڑھی ہے، امامہ ہے، زلفیں ہیں. میں تو اس لباس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا. میرا بیٹا چلا گیا تھا ان لوگوں میں تو میں نے مار مار کے اس کو واپس لوٹایا تھا کہ تو پڑھ، تیرے پڑھنے کے دن ہے، تو ملا بنے گا، مولوی بنے گا. مگر یہ تو کوئی صاحب داڑھی والے ہیں، زلفوں والے ہیں، امامے والے ہیں. ہے آتا لا ادری، میں تو افسوس میں تو ان کو نہیں جانتا، میں تو نہیں پہچانتا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اللہ تعالیٰ سے امان چاہتے ہیں، آمین، برے خاتمے سے. آمین. اور جو غلام مصطفیٰ ہوگا، جو دنیا میں نمازیں جس نے ادا کی ہوں گی، سنتوں کو اپنایا ہوگا، خوب دین کی خدمتیں کی ہوں گی، حلال حرام کی تمیز سمجھی ہوگی، بے پردگیوں سے بچا ہوگا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں سے بچا ہوگا، رشوتوں سے بچا ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس پر کرم ہو جائے گا، اللہ اور رسول جس سے راضی ہوں گے. تو جب اس سے پوچھا جائے گا مر ربوں کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، انہی کا تو کلمہ پڑھتا تھا. ہو مجھے سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں. سبحان. تو بہرحال یہ کہ باطنی امراض کے جاننے کے لیے وقت نکالیے اور احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیے. بابا کچھ لمحے کے لیے مان لیں کہ ہمارے ڈاکٹر اسلام آباد کے پاس ٹائم نہیں ہے، مان لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر آیا، اس کو مطلب ہے اس بات کا درد کہ میں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور وہ آپ سے اس طرح کا بالکل سوال کرے کہ میری مصروفیت ہے، مجھے کوئی ایسے مطلب افعال اور اعمال بتا دیں کہ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ یہ میں مطلب آخرت کی تیاری کی طرف بھی مائل ہوں. تو کچھ ایسا 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور حلال روزی کمائے. لیکن ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول اس وقت مل رہے ہیں کہ کم از کم ان چیزوں پر تو ہمارا عمل ہونا چاہیے جو ابھی امیر اسلام فرما رہے ہیں. جس طرح آپ پرسکرپشن لکھتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس وقت یہ مدنی پھول لکھ لیجئے. جس سے آپ پرسکرپشن لکھ کر دے رہے ہیں، وہ مریض اگر آپ کے پرسکرپشن پر عمل کرتا ہے تو شاید اس کو فائدہ ہو. لیکن امیر سنت جو مدنی پھول اس وقت آپ کو عطا کر رہے ہیں، اگر آپ وہ خود لکھ لیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فوائد حاصل کر سکیں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ادا کرے، فرض ہو جانے کی صورت میں حج کی سعادت پائیں. اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے بچائیں، دل کو بدگمانی سے محفوظ کریں، اپنے اخلاق سنواریں، مفاد پرستی
کا جو جذبہ ہے اس کو کم کریں، کیونکہ آپ کے فیلڈ میں یہ بہت ہے، جھوٹ بے انتہا ہے، مریض کے ساتھ بددیانتی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہر ڈاکٹر ایسا نہیں لیکن بہت پائی جاتی ہے کہ اس کا مرض اگر اس کو پیسے نکلوانے ہیں تو اس کے مرض کو گمبھیر بتانا پڑے گا، تاکہ گھبرا کر یہ اگر آپ سرجن ہیں تو یہ سرجری کروا لیں، اس کو مشورہ دیں گے، اس کو گھیریں گے، اور جن ٹیسٹ کی اگر آپ کی کلینک یا اسپتال ہے تو جن ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں وہ ٹیسٹ بھی اس کے کریں گے، اس کو داخل کر لیں گے تاکہ بیڈ کا آپ کو کرایہ ملتا رہے۔ اس طرح کی بہت بدعنوانیاں ہیں، میں نے تو خالی آپ کو سلائڈ دیا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر اس معاشرے میں بھی رہتا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے، سنتا رہتا ہوں، تجربات ہیں کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ بدعنوانیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں۔ اگر مولوی بیچارہ کبھی نذرانہ لے لے تو اس کو منہ بھر کے گالیاں دی جاتی ہیں کہ مولوی حلوہ کھاتا ہے، منڈا کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، نذرانے لیتا ہے، اور یہ ستھرے نظر آنے والے اور معزز نظر آنے والے جس طرح مریضوں کا خون چوستے ہیں اور جس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ چیریٹی کی دواؤں کو بیچ مارتے ہیں اور جس طرح یہ کرتے ہیں وہ یہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حلال روزی کھائیں، سب ایسا نہیں کرتے، خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے، تو حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں، اور مریض کی خدمت للہیت کے ساتھ کریں۔ یعنی جیسے آپ اپنی ماں کی آپ خدمت کرتے ہیں، ماں کا علاج کرتے ہیں، ماں کو کیسا علاج کریں گے؟ باپ کا علاج کس طرح کرتے ہیں آپ؟ اپنی اولاد کا علاج کس طرح کرتے ہیں؟ یہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا لخت جگر ہے، جس کو آپ نے یوں تڑپتا چھوڑ دیا، اس کے حصے میں جو دوائیں آئی تھی، اگر یہ غریب کا بچہ ہے تو وہ آپ نے سائڈ سے بیچ کر نکال دی اور اس کو تڑپ نہ دیا، تڑپ کے مر جاتے، لیکن وہ چیریٹی کی دوائیں بھی کھا جاتے۔ بڑے اسپتالوں میں یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک گونا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کو قصاص دینا پڑا، گردن ماری جائے گی، ایک طرح سے مطلب قتل سے ملتا جلتا آپ نے فیل نہیں کیا، آپ کا ضمیر نہیں کہہ رہی کہ میں نے اس کو مرنے دیا، دوائیں تھی میں نے اپنے پیسوں کے کھاتے اس کو بیچ دیا اور اس کو نہیں دی۔ اگرچہ یہ وہ قتل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے آپ نے اس کی جان کے لیے رسک تو لیا نا، کھیل گئے اس کی جان کے لیے، اور اکثر مر بھی جاتے ہیں بیچارے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح اپنے گھر کے افراد کا آپ ہمدردی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت علاج کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہر مسلمان کا اسی طرح علاج کریں۔ اس مدنی پھول کو لے لیں، میرے خیال میں ڈاکٹروں کا سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ خرابیاں اسی لیے ہیں اس میں کہ مفاد پرستی بہت ہے اور جھوٹ بہت ہے، ہرس بے انتہا اس طبقے میں دیکھی جاتی ہے۔ اگرچہ مریض کے ساتھ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی صورت ہے، کلینک اپنا کلینک ہے اس میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ سرکاری اسپتال میں اگر جاب ہے تو وہاں بری طرح جھاڑتے ہیں۔ سب تجربات میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اپنی کلینک میں اس لیے کہ اس کو پیسے نکلوانے، اور سرکاری کلینک یا سرکاری اسپتال میں وہ لگی بندی تنخواہ، میٹر چل رہا ہے اس کا، چاہے جھاڑے چاہے مارے، اس کو کچھ بھی کرے یا مرنے دے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ پر نظر رکھے کہ تمہاری نظر پہنچے کسی جگہ پر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، سوچ ہماری دماغ تک پہنچے اس سے پہلے اللہ کو پتا ہے، سب ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانتا ہے، ایک لمحے کے کروڑوں میں ارب میں خرب میں حصے کے لیے بھی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے ہی نہیں کوئی پوشیدہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، پردے کی ترکیب رکھیں، بے پردگی سے بچیں جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی۔ اس کے علاوہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے قلب کو سنبھالیں، برے برے وسوسے نہ پالیں، خیالات میں گناہ نہ کریں، گندی حرکتیں خیالات میں نہ کریں، مردوں پر بھی رحم کریں، جو مردے ہاتھ میں آتے ہیں نا ان کو اس طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر جس طرح